بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد مرد کا نصیب ہوا کرتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔ شادی وہ خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیروں کا شکار ہرنیاں کرتی ہیں۔ بیوی کو پیار کی مار مارو اور شوہر کو اطاعت کی، پھر یہ بیوی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اور شوہر تمہیں اپنی جنت کی مالکن بنا دے گا۔ بہترین کی خواہش تو سبھی ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ شادی ایک ضروری ہے، کسی بھی نوجوان مرد یا عورت کی اسے ضرورت سمجھ کر ہی کرنی چاہیے۔ ہم نے اسے ایک پہاڑ بنا دیا ہے جسے سر پر اٹھانا ہے۔ باپ جہیز بناتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی 30 سال تک گھر بیٹھی ہے، بیٹا نوکری اور گھر بناتے 35 کا ہو جاتا ہے۔ زندگی مشکل اور بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے، پھر نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا آسان ہو جاتی ہے۔ خدارا والدین یہ چیزیں سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے، پھر جب وہ حسن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے۔ اگر اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی اور شادی کی عمر پر پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا تو وہ اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا یہ ثواب میں انتہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جی یاد ہے۔ فرمایا یہ قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ پوچھا کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ جو عورت محبت کرے اس سے نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے ذریعے نسل انسانی میں اضافہ کرو، کیونکہ قیامت کے روز دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی کثرت میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ دوسری حدیث مبارک کے یہ الفاظ ہیں کہ محبت کرنے والی اور کثرت سے صاحب اولاد ہونے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں دوسروں کی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی کثرت میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جو شخص میری سنت سے اعتراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے تو اسے سچ سچ بتا دیں، یا تو وہ جانتی ہے یا بتا رہی ہے۔ بیوی ایسی باتوں کا سوال بالکل نہیں کرتی جو اسے معلوم نہ ہو یا وہ بتانا نہ چاہتی ہو۔ اہلیہ کی عزت نفس: بیوی اپنے خاندان کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ کسی سے شادی نہ کر سکو تو اسے کوئی خواب مت دکھانا۔ پتہ ہے مرد کی فطرت میں اللہ نے جدت رکھی ہے، وہ وقت کے مطابق ڈھل جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے،
ایک عورت ایسا نہیں کر پاتی۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں، ادھوری آس کا درد، ساری زندگی اسے رلاتا ہے۔ کسی کے خواب توڑنے سے پہلے ایک پل کو بھائی بن کر سوچ لینا کہ اپنی بہن کی آنکھوں میں یہ درد دیکھ پاؤ گے۔ ایک باپ بن کر سوچنا کہ کل اگر یہ قرض تمہاری بیٹی کو چکانا پڑ گیا تو کیا کرو گے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس قدر مولا کہ جنت میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ کسی مرد کا باحیا ہونا اس کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ راہ چلتی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایسے مردوں کو بھی بناؤ سنگار پسند ہوتا ہے، صرف ان کا جو ان کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔